الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمؤمنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأوليائه وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمين بجاه النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات
دستگیر جہاں غم غصار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد مسلسل آج تیسرا جمعہ ہمارا اس موضوع پر ہے، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کے حوالے سے آج یہ تیسرا جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ دعائیں بارگاہ الہی میں رب ذوالجلال صحیح معنوں میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا جو سلسلہ تھا وہ اس حدیث مبارکہ پر اختتام پذیر تھا کہ جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلافت کا زمانہ ہے اور آپ کی خلافت کے زمانے میں دیہات سے دو آدمی آئے، گاؤں کے رہنے والے تھے، انہیں شان علی المرتضیٰ کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا کوئی فیصلہ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے بیان کیا اور کہنے لگے کہ ہمارا فیصلہ فرما دیں، ہماری بات سنیں اور فیصلہ کر دیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ آنے والوں، بالکل اس وقت مدینہ شریف کے اندر امیر المؤمنین میں ہی ہوں، لیکن جب میرے پاس علی بیٹھے ہوں تو پھر میں فیصلہ نہیں کرتا، آپ ایسا کریں کہ علی سے اپنا فیصلہ کروا لیں۔ ان میں سے ایک آدمی بڑے نازیبا الفاظ سے، گرے ہوئے الفاظ سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کہتا ہے کہ میرا فیصلہ یہ علی کرے گا۔ کس طرح کی الفاظ کے وہ گھٹیا ہوئے لفظ اس نے کوئی استعمال کیے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، جلال میں آ کے خوشہ الیہ عمر، آپ نے اس آدمی کو وَأَخَذَ بِتَلْبِيبِهِ، وہ چونکہ چھوٹے قد کا آدمی تھا، اس کو گریبان سے پکڑا اور گریبان سے پکڑ کے اوپر آپ نے کھینچا۔ حضرت فاروق اعظم ماشاءاللہ آپ کا قد کٹا تھا، لمبے قد والے تھے، آپ نے اس آدمی کو جس نے شان علی میں نازیبا جملے بولے، آپ نے اس کو اوپر کھینچا اور پٹک پہ زمین پہ پھینکا اور فرمایا وقال ویلک ما تدری من ھذا، فرمایا ویلک، ویلک کا معنی ہوتا ہے افسوس کرنا۔ آپ نے فرمایا مجھے تیری سوچ پہ افسوس ہے، ویلک، تیرے اوپر افسوس کے سوا میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ تجھے شان علی کی خبر ہی نہیں ہے، تو نے آج تک علی کو پہچانا ہی نہیں ہے، علی کو جانا ہی نہیں ہے،
وَيْلَکَ تیرے اوپر افسوس ہے. پھر آگے فرمایا من ھذا، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ ھذا مولاک، یہ تیرے بھی مولا ہے. وہ مولا کل مؤمن، کائنات کے اندر جتنے بھی مومن ہیں ان تمام کے یہ مولا ہے. من لم یکن مولاہ فلیس منی، فرمایا جس کے یہ مولا نہیں ہے، جو ان کو مولا نہیں مانتا، وہ مومن ہی نہیں ہے. وہ مومن ہی کہ حضرت فاروق اعظم نے ہمیں سمجھایا مسئلہ کہ شان علی جب آپ کے سامنے بیان کی جائے تو اپنے ایمان کو ذرا اجاگر کر لیا کرو. جس طرح کسی کی نبض چکی جاتی ہے نا، اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جو آدمی شان علی کے اندر ذرا بھی اپنے آپ کو کوئی الفاظ کی مار مارے یا کوئی عقیدے کا کوئی خیال رکھے تو سمجھ لو کہ وہ بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. یہ ہمارے پچھلے جمعے کی آخری حدیث تھی. اس سے آگے یہ حدیث بھی چلتے چلتے اختتام پہ تھی، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر یہ صحیح معنوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکا تھا. یہ حدیث آج کے جمعے کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، اور آپ کی مجلس کے اندر ایک آدمی نے کسی پرندے کا بھنا ہوا گوشت بھیج دیا. وہ جو بھنا ہوا گوشت آیا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھا گیا. تو آپ اپنے رب سے دعا کیا مانگتے ہیں. عرض کیا اللہم، اے اللہ، ادخل علی احب خلقی کا. خلق کا معنی ہوتا ہے مخلوق. خلق کا معنی اے اللہ ادخل، اب اس کو بیچ پوری مخلوق کے اندر، احبا اے پروردگار پوری مخلوق کے اندر جس کو تو پسند کرتا ہے. یہ دعا میرے مصطفیٰ نے مانگی ہے کہ الہ العالمین جو پوری مخلوق کے اندر تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اے اللہ یقل معیہ من ھذا الطیب، اے اللہ اس بندے کو میرے پاس بھیج دے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. اصل میں تو دیکھنا یہ تھا کہ پوری مخلوق کے اندر جو آدمی سب سے رب کو زیادہ پسند ہے وہ کون ہے. اصل بات تو یہ تھی، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھی دے سکتے تھے. ابو بکر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ، کسی کو بھی بلایا جا سکتا تھا. لیکن اس مقام پر میرے مصطفیٰ نے کیا دعا مانگی؟ اللہم ادخل، اے اللہ اس کو بھیج جو پوری مخلوق کے اندر تجھے سب سے زیادہ پسند ہے. تو پتہ چلا اب تھوڑی دیر کے بعد وہ دعا سرکار نے مانگی، ابھی کھانا شروع نہیں کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لے آئے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، میں نے جو دعا مانگی ہے دعا یہ تھی کہ اللہ پوری مخلوق کے اندر جو سب سے زیادہ تجھے عزیز ہے اللہ اس کو میرے پاس بھیج. اب پتہ چلا کہ جو سب سے زیادہ مخلوق میں رب کو پسند ہے اس کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اب اس میں سرکار نے جب یہ فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها کہ لوگوں میں ایک حکمت کا شہر ہوں اور اس شہر کو سمجھنا چاہتے ہو، وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے. اور دوسرے میں فرمایا لوگوں میں ایک علم کا خزانہ ہوں اور اس خزانے
المرتضیٰ ہے، اور میرے رب نے مجھے ہر علم سے نوازا ہے۔ یعنی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے ہر علم سے نوازا ہے۔ یہ بات اس وقت بیان ہوئی جب کچھ لوگوں نے سرکار کے علم کے اوپر تان کیا۔ یہ قرآن پاک کے اندر نا سورہ قلم ہے، سورہ قلم 29ویں پارے میں، نون والقلم وما یسطرون، یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں ایک آیت مبارکہ انتہائی اہم موضوع کی طرف اشارہ کرے گی۔ اس آدمی کا نام ولید بن مغیرہ ہے، ولید بن مغیرہ۔ یہ موضوع بڑا کمال کا ہے، اس کو بس تھوڑی سی آپ نے اس کو پر توجہ دے دی۔ ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھی کہنے لگے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم نہیں ہے۔ سرکار کے علم کے اوپر اعتراض ہوا، جیسے کوئی آدمی اعتراض کر دیتا ہے کہ کیا خبر سرکار کو، اس نے کس طرح کے لفظ بولے۔ یہ قرآن پاک میں، یہ اگر آپ نے گھر جا کے مطالعہ کرنا ہے تو بڑی خوشی ہے۔ سورہ قلم 29واں پارہ ہے، آیت نمبر 13 ہے۔ ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا۔ اس نے سرکار کے علم کے اوپر اعتراض کیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ممبر بچھایا، ممبر پر جلوہ گر ہوئے، تو سرکار ممبر پر جلوہ گر ہو کر آپ نے طویل خطبہ دیا۔ نماز فجر کے بعد یہ خطبہ شروع ہوا۔ فجر ہو گئی، ظہر کا وقت آ گیا، ظہر پڑھی گئی، پھر خطبہ شروع، یہاں تک کہ عصر، نماز عصر کا جب وقت آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم بول پڑتے ہیں، کہنے والے ان نلائکوں کو کیا خبر کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے، انہیں کیا پتا ہے، آپ ان کو چھوڑیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رب نے آپ کو ہر علم سے نوازا ہے۔ اب اس وقت اس ولید بن مغیرہ نے کہا، کہنے لگا اے محمد تم کہتے ہو کہ میرے پاس علم ہے، تو یہ بتاؤ کہ میرے اس سوال کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ تو رب نے فرمایا حبیب آپ اس سے کہیں کہ تیرے اندر 9 قسم کے عیب ہیں، اور سب سے بڑا عیب یہ ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ زنیم کا معنی ہوتا ہے زنا، کہ یہ زنا کی پیداوار ہے، اس کے باپ کا کسی کو علم نہیں ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس بندے کو، وہ ولید بن مغیرہ جو آدمی تھا، اس کو کہا کہ تم میرے اوپر اعتراض کرتے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو کہ تمہاری اصلیت کیا ہے، تم ہے کیا چیز ہو۔ وہ گھر آیا، حدیث میں آتا ہے وہ گھر آ کے اپنی ماں کو زمین پہ لٹا کے خنجر لے کے سینے پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ ابھی میں تیرے سینے میں پیوست کر دوں گا، تجھے مار دوں گا۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے محمد جھوٹ بولتا۔ یہی تو سرکار کا ایک وصف تھا، بہت سے اوصاف ہیں، یہ وصف تھا۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے تھے کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے تو موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے، ورنہ بڑے کمال کا یہ موضوع نکلتا ہے کہ سرکار نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، یہ موضوع ہی علیحدہ ہے۔ بہرحال یہ علم کے اوپر بات جب ہوئی تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے یہ ساری بات بیان فرما دی، اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے اس لفظ کے اوپر غور کر رہے تھے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں علم کا خزانہ ہوں، اور اس خزانے کا جو دروازہ ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ مطلب یہ تھا کہ کتنی شان ہوگی علی کی کہ جن کو سرکار نے فرما رہے ہیں میں حکمت کا شہر، علی اس کا دروازہ، میں علم کا خزانہ، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار نے مجھے یمن کی طرف، یہ جو غدیر خم کا معاملہ بنا تھا یہ یمن کے اندر تھا، یہ واپس یمن سے تشریف لائے تھے،
تو فرمایا جس وقت سرکار نے مجھے قاضی بنا کے بھیجا تو میں نے عرض کیا کملی والے میری عمر کم ہے، میں ابھی بچہ ہوں، تو کیا میرے پاس کوئی فیصلہ آئے گا تو میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ تو کہتے ہیں اس وقت میرے نبی کریم علیہ السلام نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا اور اس طرح پھونک مار کے کہا جاؤ علی، آج کے بعد تم جس میدان میں بھی جاؤ گے اللہ تمہیں عزتوں سے نواز دے گا۔ تو آج اگر دیکھنا یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو علم ہے، وہ علم ایسے نہیں آیا، یہ سرکار نے ان کو مردی بھی خود عطا فرمائی اور ان کو چونکہ 10 سال کی عمر میں اپنے گھر میں لے کے آ گئے تھے تو وہ جو چھوٹے بچے کو زمانے بنا کے بندہ دے گا تو یہ تو نبی کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے وہ کھلاتے رہے ہیں، تو جن کو اتنا نوازا گیا ہو ان کے پاس کتنا علم ہوگا۔ اب یہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، یہ حدیث پاک میں بڑی ایک معروف حدیث ہے، مشکات المصابیح کے اندر حدیث نمبر 6057 ہے، فرمایا علی 2 گروہ قیامت تک آئیں گے اور دونوں ہی فرمایا ہلاک ہو جائیں گے، علی تیرے ساتھ لوگ پیار کریں گے۔ ہمارے پاس ایک نا پیمانہ آ گیا کہ ہم نے حضرت مولا علی سے پیار کس لیول پہ کرنا ہے، فرمایا علی تیری اور عیسیٰ کی مثال ملتی جلتی ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے اور کسی نے کہا یہ تو خدا ہی ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگا دی، تو میں علی کچھ لوگ تیری محبت میں یہاں سے تک آگے نکل جائیں گے کہ وہ ہر چیز حد کراس کر جائیں، اور آج ہے یہ جو آغا فیملی ہے، آغا فیملی یہ علاقہ ہے چترال کی طرف آپ جائیں گے تو وہاں پر اسماعیلی فرقہ ہے، اسماعیلی جو فرقہ ہے وہ حضرت مولا علی کو درجہ خدا تک لے جاتے ہیں، یہاں تک بھی ایک فرقہ آگے نکل جاتا ہے، اور کچھ حضرت مولا علی کو بغض کے اندر مولا علی سے نفرت کرتے ہیں، ان کے اوپر طعن و تشبیہ کرتے ہیں۔ تو ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم حضرت مولا علی سے اس حد تک پیار کرتے ہیں کہ جیسا پیار کرنے کا حق میرے مصطفیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اہل سنت والجماعت نہ حد کراس کرتے ہیں، ہم ان کو صحابہ کا درجہ دیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ داماد ہیں، ان کا ایک اعزاز ہے، ان کا ایک درجہ ہے، ان کا ایک مقام ہے، لیکن یہاں پر اس بات کو بھی سمجھے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا لوگوں قیامت تک تمہیں ایک اصول دیتے جا رہا ہوں، اور یہ حدیث کے راوی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کی سند بھی حضرت مولا علی سے ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، فرماتے رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور علی سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم علی کی وجہ سے مومن اور منافق میں فرق دیکھو گے۔ وَقَالَ كُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پیمانہ رکھا تھا کہ جو جب ہم علی کا نام لیتے تھے نا تو جس کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نہیں آتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ بندہ منافق قسم کا آدمی ہے۔ علی کا نام آئے اور مومن کا چہرہ کھلے نا تو فرمایا پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم تو حضرت مولا علی کے ساتھ اس حد تک پیار کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ لوگوں النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اب یہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ مقام ذرا دیکھیے۔ اور بڑی یہ معروف حدیث ہے، شاید میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ سنائی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں تو اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے اور آپ نے ان کو دیکھ کے مسکرائے۔ حضرت مولا علی کو دیکھ کے پتہ چلا کہ علی کو دیکھ کے مسکرانا یہ سنت صدیق اکبر بھی ہے، سنت صدیق اکبر بھی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ان کو دیکھ کے مسکرائے تو حضرت مولا علی نے پوچھا ابو بکر یہ بتاؤ کہ مجھے دیکھ کے مسکرائے کیوں ہو؟ تو آگے سے جواب دیا کہ میں نے کملی والے کو فرماتے سنا ہے کہ جنت میں وہی بندہ جائے گا جس کو علی کی طرف سے ٹکٹ مل جائے گی۔ تو حضرت مولا علی آگے سے مسکرائے، یعنی وہ ایک محاورہ نا ہمارے یہاں چلتا ہے پاجی ریڈی، یعنی کہ جب کسی کے ہاں کوئی پیغام آتا ہے تو ہم خالی نہیں بھیجتے، تو چونکہ مولا علی کو یہ پیغام ملا تو آپ نے بھی سیدنا صدیق اکبر کو خالی بھیجا نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے ابو بکر شاید آپ اس حدیث کو آدھا بیان کر رہے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ واقعتاً جنت میں وہی بندہ جائے گا جس کے پاس علی کی طرف سے یہ جنت کا پروف ہوگا۔ علی جن کو جنت کا پروف دیں گے، جن کو ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائیں گے، لیکن علی جنت کا ٹکٹ اسے دیں گے جس کے دل میں حب صدیق اکبر ہوگی۔ اب یہاں پر تو پھر معاملہ سارا ہی حل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں دوسری حدیث بھی آپ کے سامنے جامع ترمذی کی بھی رکھنی چاہیے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا تھا تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اس کے چہرے کو دیکھا اور پیچھے چلے گئے، فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، آپ پڑھ کے آ جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ کے اندر آج تک کسی کا جنازہ ایسے رد نہیں کیا گیا، بلکہ سرکار نے تو عبداللہ بن ابی کا بھی جنازہ پڑھایا تھا جو ساری زندگی آپ کو گالیاں دیتا رہا، تو آج اس کا جنازہ کیوں چھوڑا؟ جب صحابہ نے عرض کی تو میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ میرے عثمان سے نفرت کرتے ہوئے ان کو گالیاں دیتا تھا۔ تو آج اگر کوئی بندہ اس حد تک چلا جائے، لوگ تو یہاں تک ہے کہ وہ ان کو صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں، ان پر کیا سے کیا پتہ نہیں الزام تراشی کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارا ایک ہی سوال ہے، اگر کسی کا کوئی لین دین ہے باغ فکر کے معاملے میں یا کسی معاملے کے اندر تو قیامت تو آنی ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہاں پر تو ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، تو جب اتنا باریک حساب بھی ہونا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اپنا ایمان خراب کرنے کی کہ ہم کسی کو تان تشنی کرنے، کسی کو گالی گلوچ کریں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ حدیث کتنی انمول آتی جا رہی ہے۔ حضرت ابی بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، لوگوں قیامت تک سن لو، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا یہ دونوں وَلَن يَفْتَرِقَا
یہاں تک کہ علی الحوض یوم القیامہ، قیامت کے دن حوض کوثر پر علی بھی ادھر ہوں گے، حوض کوثر پر قرآن بھی ادھر ہی ہوگا، نہ قرآن جدا ہوگا نہ علی جدا ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اس لیے سرکار نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اہل بیت، قرآن اور اپنی اہل بیت۔ کیا قرآن؟ کہ جب تک تم ان کے دامن سے لپٹے ہوگے تمہیں قرآن کی سمجھ آئے گی، تو جب ان کے دامن سے بچھڑ جاؤ گے تو تمہیں قرآن کی سمجھ آ سکتی نہیں ہے۔ یہ حدیث پھر سنیے اور اس میں آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ فَمَن يَقُولُ عَلِي مَعَ الْحَقِّ، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا کیا ہوگا؟ قیامت آئے گی، میں حوض کوثر پر ہوں گا اور علی وہاں پر تشریف لائیں گے، قرآن بھی وہاں پہ ہوگا، علی بھی وہاں پہ ہوں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی ابن طالب مع القرآن والقرآن معہ، فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ علی کے ساتھ حق ہے، یہاں پہ نام قرآن کا آیا، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس جمع ہو جائیں گے۔ پتہ چلا کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر در علی پہ تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ اہل بیت کے بغیر تمہیں قرآن کی سمجھ آ سکتی نہیں ہے۔ یعنی تم ویسے قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن پاک میں وہ پہلے پارے میں ایک بڑی معروف آیت ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، یعنی انہیں یہ لگے گا کہ ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کتنا علم آ گیا ہے، میں بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، انہیں خبر ہی نہیں کہ قرآن کو پڑھنا تو تھا محبت کے ساتھ اور محبت میسر آنی تھی اہل بیت کے ساتھ۔ اب تیسری حدیث دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی یوم القیامہ الی الحوض لا يدخل الجنہ تھا، میں علی قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوں گے اور کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا جب تک علی کی طرف سے اس کو جنت کی ٹکٹ کی ضمانت نہیں مل جائے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن علی جس کو اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب یہ بتاؤ کہ اہل بیت کا دامن چھوڑ کے جاؤ گے تو جاؤ گے کدھر؟ کچھ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ہم بغض رکھیں گے تو ہمارا ہو سکتا ہے گزارا ہو جائے۔ اب دیکھیں حضرت مولا علی کے پاس رب کا جو دیا ہوا ایک کرم تھا کہ ان کو رب نے کتنی طاقت سے نوازا تھا۔ دیکھنے میں تو حضرت علی ایک عام انسان ہے لیکن ان کو دیکھیں کتنا نوازا گیا ہے۔ یہ واقعہ 7 ہجری کا ہے۔ کتنی ہجری کا؟ 7 ہجری کا۔ دروشی طرف پڑھیں۔ اب 7 ہجری آئی، اسلام کا جو دور ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن یہ جو خیبر کا علاقہ تھا یہ کسی سے فتح نہیں ہو رہا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھیجا، ان کی قیادت کے اندر یہ قافلہ لڑتا رہا لیکن کامیابی نہیں ملی۔ فاروق اعظم بھی گئے، کامیابی نہیں ملی، اور میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا
کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے بھی محبت فرماتے ہیں. ہمیں کل اس کو جھنڈا ملے گا. اب صبح کا انتظار کرنے لگے سارے صحابہ کہ یہ کس کا نام آئے گا, کون خوش نصیب ہوگا. اتنے میں صحابہ بیٹھے ہیں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اینا علی, علی کدھر ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے کملی والے ان کو اشوب چشم یعنی آنکھ دکھ رہی ہے, آنکھوں کا وائرس ہے, آنکھیں خراب ہے, تو میں بلاؤں تو صحیح. علی آئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کیا حال ہے؟ کملی والے آنکھوں کا وائرس ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ, اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا. علی فرماتے ہیں میری آنکھیں روشن ہو گئی. اب حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی یہ لو تلوار, تلوار ذوالفقار, اس کو لو اور آگے بڑھو اور یہ خیبر کا قلعہ فتح کر کے واپس آنا ہے. آپ آگے بڑھے تو اس یہاں یہودیوں کا بہت بڑا ایک جو پہلوان تھا اس کا نام مرہب تھا اور اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام حارث تھا. پہلے حارث آگے آیا, آپ نے اس کے ٹکڑے کر دیے. مرہب کو غصہ آیا اور اس نے غصے کے اندر جو شعر پڑے اس نے کچھ الفاظ بولے, ایمان تازہ کریں گے. کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرہب, تم جانتے ہو علی کہ تیرے سامنے کون کھڑا ہے. قد علمت خیبر, کہا کہ خیبر مجھے جانتا ہے کہ میرے سامنے مرہب کھڑا ہے. کہا علی شاید مجھے علم نہیں تیرے سامنے کون ہے, لیکن یہ خیبر کی زمین جانتی ہے کہ تیرے سامنے مرہب کھڑا ہے. پھر آگے کہتا ہے شاکی الصلاح وطد مجرب, کہنے لگا کہ میں وہ ہوں کہ جس کا نام سن کے بڑے بڑے پہلوان بھاگ جاتے ہیں اور بڑے بڑے تجربہ کار جو لڑاکے ہیں وہ میرا نام سن کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس نے اپنا تعارف کروایا, سنے مولا علی کا تعارف. آپ نے فرمایا پھر میرا بھی تعارف سن. اس نے چونکہ شعر بولا تھا, آپ نے بھی آگے سے شعر بولا. فرمایا سن انا الذی سمتنی ام حیدر, ام حیدر, کہا کہ بدبخت سن میں وہ ہوں, انا الذی سمیتہ, فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. آگے فرمایا کلیسا غابات للحرب منظر, فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر, فرمایا میری والدہ نے میرا نام ویسے بھی شیر رکھا. میں جب کسی میدان میں آتا ہوں تو دشمن مجھے دیکھ کے گھبرا کے بھاگ جاتا ہے, جیسے شیر کے آنے سے ہر چیز بھاگ جاتی ہے. فرمایا تو نے اپنا نام مجھے یوں بتایا ہے کہ میرا نام سن کے لوگ بھاگتے ہیں, میں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جب یہ فرمایا وہ آگے بڑھا اور اس نے لڑائی کا آغاز کیا. مولا علی کے ہاتھ میں تلوار جو تھی, آپ نے شیر شمشیر زن شاہر خیبر شکن, آپ کے ہاتھ میں وہ جو تلوار تھی آپ نے وہ چلائی, یہاں سر سے لے کے اس کو یہاں تک چھین دیا. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ وہ اس طرح چیرا گیا کہ گھوڑے کے اوپر بھی, جس گھوڑے پہ بیٹھا ہے اس گھوڑے کا ٹکڑا بھی ہو. آپ نے اس انداز سے اس کو ضرب لگائی اور اس کے بعد باقی
کافر بھی آگے بڑھے، جنگ ہوتی رہی۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ آگے بڑھے اور آپ نے خیبر کے دروازے کو پکڑا اور خیبر کے دروازے کو پکڑ کے اس طرح ہلایا تو کہتے ہیں کہ پورے قلعے کے اندر جنبش طاری ہو گئی، اور آپ نے جس وقت آپ کے دائیں ہاتھ کے اندر تلوار تھی اور آپ نے بائیں ہاتھ سے، یعنی دائیں ہاتھ سے نہیں، بائیں ہاتھ سے اس دروازے کو، وہ دروازہ جانتے ہو کتنا اونچا کتنا لمبا تھا؟ 40 گز اونچا تھا، 40 گز اونچا تھا، 40 گز چوڑا تھا۔ وہ قلعے کا دروازہ ہے، کسی گھر کا دروازہ نہیں ہے، قلعے کا دروازہ تھا۔ تو حضرت مولا علی نے بائیں ہاتھ سے اس کو اس طرح ہلایا، اور محدثین لکھتے ہیں کہ آپ نے اس طرح ہوا میں اچھال کے اس طرح دور پھینکا کہ وہ 40 گز جا کے دور گرا تھا، 40 گز دور پھینکا۔ اب ایک گز کے اندر 3 فٹ 36 انچ ہوتے ہیں، ایک گز کے اندر اگر آپ 40 گز کا حساب لگائیں تو 120 فٹ جا کے دور وہ دروازہ پھینکا گیا۔ آپ سے جس وقت پوچھا گیا نا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا ہے تو آپ فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ یہ طاقت میری نہیں بلکہ میرے ایمان کی طاقت تھی۔ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو میں علی بہادر کے بادشاہ ہے، بہادری کے بادشاہ ہے، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، اللہ کی قدرت ہے میرے پاس، اللہ کی دی ہوئی طاقت میرے پاس ہے۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ارے میری تلوار کی مثال کوئی چیز نہیں ہے تو میری مثال چیز کہاں سے لے کے آؤ گے؟ اب اس وقت حضرت مولا علی نے یہ خیبر کا قلعہ فتح کر دیا نا، تو آپ ایک دن کوفے کی مسجد میں بیٹھے تھے، تو ایک نوجوان اس نے مولا علی کو دیکھا نہیں تھا، آنکھیں نہ سامنے بیٹھ گیا، لوگوں سے پوچھنے لگا کہ علی کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ سامنے جو بیٹھے ہیں وہ تو علی ہیں۔ حضرت مولا اس وقت اخروٹ کھا رہے تھے، تو آپ نا اخروٹ کو 2-3 دفعہ آپ نے دبایا، اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ وہ نوجوان قریب آیا، آ کے کہنے لگا میں نے علی دیکھنا ہے۔ فرمایا میرا نام علی ہے، بتاؤ کیا کام ہے؟ کہنے لگا زیارت کرنی تھی اور ایک سوال پوچھ لوں؟ فرمایا پوچھو۔ آپ مسکرا رہے تھے، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ میں نے تو سنا ہے کہ علی وہ ہے جس نے خیبر کا قلعہ بائیں ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکا تھا، تو آپ سے تو یہ اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، میں کیسے یقین کر لوں؟ یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت مولا علی وجد میں آئے، چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ جو مسکراہٹ تھی غصے میں تبدیل ہو گئی، اور فرمانے لگے نوجوان سن، اخروٹ میں اپنی طاقت سے توڑ رہا، خیبر کا قلعہ میں نے رب کی طاقت سے اکھاڑنے کا تھا۔ فرمایا تو اب بھی خیبر کے قلعے کا دروازہ لے آ، علی آج بھی اس کو پھینک سکتا ہے۔ دیواریں ہلتی رہتی ہے، در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اب حضرت مولا علی جب واپس تشریف لائے نا خیبر سے، تو واپسی پر حضرت اسماء بنت امیس آپ فرماتی ہیں خیبر کی واپسی تھی تو راستے میں ایک مقام آیا، اس کو مقام صحبہ کہتے ہیں، مقام صحبہ۔ اس مقام پر ہمارے نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا، آرام کیا۔ جب سرکار آرام فرما رہے ہیں تو آپ نے نماز عصر ادا کر لی تھی، نماز عصر ادا کر لی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کسی کام کے سلسلے میں آگے پیچھے تھے، ان کی ابھی نماز رہتی تھی۔
واپس تشریف لائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ راحت کرنا چاہتے تھے، آرام فرمانا چاہتے تھے۔ علی کی گود کے اندر حضرت علی کی گود ہے، میرے مصطفیٰ کا سر ہے۔ وہ کیسا ایک منظر ہوگا، ہمارے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، وقت گزرتا گیا، علی کبھی چہرہ مصطفیٰ کبھی سورج، کبھی چہرہ مصطفیٰ کبھی سورج دیکھتے، وقت گزرتا گزرتا مغرب کے قریب پہنچ گیا، یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھ سے آنسو نکلا اور چہرہ مصطفیٰ میں گرا۔ ساتھیوں کیوں گرا؟ ان کی نماز چلی گئی تھی۔ آج علی علی تو ہوتا ہے، نمازیں کدھر جاتی ہیں؟ اگر آج ہم علی والے ہیں تو پھر ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ ان کی آنکھ سے آنسو نکلا، چہرہ مصطفیٰ پہ گرا، سرکار بیدار ہوئے، پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کملی والے نماز چلی گئی۔ کون سی نماز؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص نماز وسطیٰ۔ نماز وسطیٰ سے مراد، وسط کا معنی ہوتا ہے درمیان میں، 5 نمازیں ہیں نا، 2 ادھر کاٹ دو 2 ادھر کاٹ دو، تو درمیان کی کون سی بنی؟ اصل کی۔ فرمایا درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ کیوں کہا؟ یہ ایک لمبی بحث ہے، یہ قرآن نے کیوں لاجک پیش کی ہے، پھر کبھی وقت ملا تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ پیش آیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ علی سرکار کو جگاتے تھے، لیکن نہیں جگایا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اگر تم نے سرکار جب آرام کرتے ہو تو ان کے دروازے پہ دستک دی نہ دی جائے۔ اگر دروازے پہ دستک دی، ان کی آرام میں خلل آیا تو تمہاری زندگی بھر کے اعمال غرق ہو جائے۔ علی نے ادب مصطفیٰ کر کے بتایا کہ سرکار کا ادب یوں کیا جاتا ہے۔ آپ اٹھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بتاؤ آپ چاہتے کیا ہو؟ عرض کیا کملی والے نماز پڑھنی ہے اور ادا وقت میں پڑھنی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے رب سے دعا مانگی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت کر رہا تھا، سورج کو واپس موڑ۔ اب یہ کائنات میں اتنا بڑا کام کون کر سکتا ہے؟ نظام قدرت ہل جانا تھا، سب کچھ نظام قدرت ہل جائے گی، لیکن علی کے لیے آج دعا مانگی گئی۔ تو میرے مصطفیٰ نے جب دعا مانگی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی ادھر دعا مکمل ہوتی ہے، ثم رأیتها طلعت بعدها، ہم نے دیکھا کہ سورج واپس پلٹتا ہے، غربت حتی وقعت علی الجبال وعلی الارض، ہم نے دیکھا کہ سورج واپس پہاڑوں کے اوپر یوں چمکنے لگا جس طرح نماز عصر سے پہلے چمک رہا تھا۔ سورج واپس آیا اور میں علی نماز پڑھو، نماز پڑھی۔ اس کے بعد کہتے ثم قام، سرکار نے فرمایا اٹھو، ثم قام علیہ فتوضا، وضو کرو، وصلی علی العصر، آپ نے نماز عصر پڑھی، ثم غابت وذالک فی الصبح، اسی وقت اشارہ کیا تو سورج واپس پلٹ جاتا ہے۔ آج اس حدیث میں کتنے ہمیں موضوع مل گئے کہ نماز کی پابندی کتنی اہم ہے، کتنے ہی اہم معاملات تھے۔ اب اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جانے لگے تو بستر پر کس کو سلایا؟ علی المرتضیٰ کو سلایا تھا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس دشمن آئے، انہوں نے آ کے چادر ہٹائی، پوچھا بتا کہ علی نبی کدھر ہے؟ تو میں نے کہا دروازے پر پہرا تو تم دے رہے تھے، تمہیں خبر ہونی چاہیے۔
تو جس وقت مجھے انہوں نے دیکھا تو میرے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے. تو کہتے ہیں کیوں؟ اب ان کا جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میرا ایمان کامل تھا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی صبح واپس مدینے تم نے آنا ہے، امانتیں واپس کر کے آؤ. کہتے ہیں کہ میرا یقین کامل تھا کہ میری جان تو جانی ہی ہے، لیکن آج رات میری جان جا سکتی نہیں ہے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم جانتے ہو کہ تیرے حفاظت کے لیے رب نے انتظام کیا کیا تھا؟ فقام جبریل ان رأسہ ومیکال ان رجلیہ، تیرے سرہانے جبریل کھڑا تھا اور پاؤں کی طرف میکائیل کھڑا تھا. اور فرمایا اس وقت جبریل کیا بول رہا تھا؟ جبریل کہہ رہا تھا بخ بخ، یعنی جس وقت ہم کہتے ہیں کسی کو واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ، کہ عربی کے اندر کسی کو آپ نے شاباش دے لی تو کہتے ہیں بخ بخ. کہتے ہیں کہ حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل کہہ رہے تھے کہ ینادی، یعنی کہ وہ بلند آواز سے کہتے جا رہے تھے بخ بخ من مثلک یا ابن ابی طالب یباہی بک اللہ الملائکہ، علی تیری عظمت پہ قرآن قربان جائے کہ تیری حفاظت کے لیے رب نے فرشتوں کا انتظام کر دیا ہے. آگے چلنے نہیں دے رہا، وقت کی نزاکت یہاں پہ روک رہی ہے. انشاءاللہ وہ عزیز اس موضوع کا حصہ بقیہ ہے جو آپ کی وفات سے اور آپ کی شادی سے متعلقہ ہے، اور ساتھ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا آپ کے جو معاملات تھے کہ سرکار نے ان کو فرمایا تھا فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ دو حدیثیں ہیں بدعہ اور بدعہ، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو وہ جو بدبخت جنہوں نے کربلا کے اندر یہ تماشا برپا کر دیا تھا، انہیں ذرا خیال تو آتا کہ ہم کن کو ستا رہے ہیں، کن کو تنگ کر رہے ہیں، کہ کن کے ہم نے روبرو کر ہونا ہے. انشاءاللہ یہ موضوع اپنی ابھی منزل کی طرف رواں ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.